جہاں آپ نے واقعات سنے کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، تو جنات نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور پھر جنات اپنے فیصلے کراتے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے کہ آپ فیصلہ کریں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ تو جنات میں دو ہی گروہ ہوتے ہیں، یا تو مومن یا کافر، بیچ میں اور کوئی رستہ ان کا نہیں ہوتا، گروپس نہیں ہوتے، نہ ان کے تفرقے ہوتے ہیں، نہ ان کے فرقے ہوتے ہیں، ان کے صرف دو ہی لوگ ہوتے ہیں، یا تو مومن یا کافر۔ جنات اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ پانی کا انتظام کرو۔ تو کچھ اصحاب گئے اور وہاں دیکھا ایک کنواں تھا، جس کنویں کو کہا جاتا ہے بیر العلم۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو اور علم کہتے ہیں غم کو، یعنی وہ کنواں جو غم کا کنواں ہے جہاں پہ لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو بیر العلم اس کنویں کا نام تھا۔ اس کنویں کے پاس پہنچے تو اصحاب کرام نے پانی کے لیے وہ ڈول ڈالا، تو وہ ڈول کی کبھی رسی ٹوٹ جاتی یا کبھی کوئی حملہ کرتا۔ وہ جب واپس لوٹتے، اور یہ کئی بار ہوا، کئی بار اصحاب کرام گئے اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو پانی نہیں بھرا جا رہا، دوسرا کوئی ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آ رہی مگر حملہ کر رہی ہے۔ جب یہ متعدد بار ہو گیا تو پھر مولا میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ندا لگائی کہ جاؤ علی شیر خدا، آپ جائیے اور جا کر پانی لے کر آئیے۔ اب مولا علی علیہ السلام ذوالفقار لے کر کنویں کے اندر اتر گئے۔ اب سب حیران و پریشان تھے کہ کافی دیر گزر گئی اور مولا علی آئے نہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب سے کہا کہ جاؤ دیکھو جا کر کیا معاملہ ہے۔ تو وہاں جا کر دیکھا تو اصحاب کرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہاں پر بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بہت زیادہ چنگاریاں دکھ رہی ہیں، تلواروں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ معاملہ 3 دن تک چلتا رہا۔ بار بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جاؤ دیکھو، وہ آ کر یہی بتاتے کہ یا رسول اللہ ابھی تک معاملہ تھما نہیں ہے، تلواروں کی آوازیں، چنگاریوں کی آوازیں، چنگاریاں نظر آ رہی ہیں، شور شرابہ ہے بہت۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 3 دن کے بعد مولا علی علیہ السلام کی وہ جنگ، وہاں پر جو جنگ تھی وہ اصل میں جنگ ہو رہی تھی جنات سے، تو وہاں مولا علی علیہ السلام نے پہلے تو دعوت اسلام دی کہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تو وہ جب نہیں آئے تو پھر جنگ شروع ہو گئی، دوسرا حل جنگ تھا۔ اب جب جنگ شروع کی تو شیر خدا جو کسی میدان میں ناکام نہیں لوٹے، یہاں کیسے لوٹتے ناکام؟ تو پھر مولا علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر جنگ ہوگی۔ اب جنگ ہوئی، 3 دن تک جنگ رہی، کئی جنات مارے۔ جب جنات کی آوازیں آتی تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اصحاب سے کہتے تھے کہ یہ فلاں جن تھا، یہ حضرت نوح کے دور کا جن تھا، یہ بہت ظالم جن تھا جس کو علی نے مارا، یہ فلاں جن تھا جس کو علی نے مارا۔ کئی جن مارنے کے بعد اب جنہوں نے ہتھیار ڈال دیا، اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اب نہیں لڑنا چاہتے۔ پھر جنوں کے سردار نے پھر کہا کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے، تو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر مولا علی علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو ان کے قبیلے کا سردار مقرر کر دیا، جن کا نام تھا راحیل۔ اب یہ واقعہ ہم اس کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب یہ راحیل کون تھے؟ ان کے فرزند ہیں زعفر جن۔ زعفر جن کون ہیں؟ کہ جو جنوں کے سردار، موجودہ دور میں ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ جنوں کے سردار تھے۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی تو 10 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام نے ایک استغاثہ بلند کیا تھا حجت تمام کرنے کے لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نواسہ رسول تھے، بتاتے ہمیں مدد کے لیے، پکارتے تو ہم آ جاتے، ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے؟ تو فرشتے آئے، انبیاء آئے، سب کو مولا حسین نے کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، لیکن یہ میں حجت تمام کر رہا ہوں۔ یہاں زعفر جن بھی اپنے لشکر کے ساتھ آئے کہ مولا آپ کے بابا کا ہم پہ بڑا احسان ہے، آپ اگر حکم کریں تو ہم اس فوج باطل کو ابھی نیست و نابود کر دیں۔ تو مولا حسین نے جملہ کہا نہیں، یہ میرے نانا کی امت ہے، ہو سکتا ہے یہ راہ راست پر آ جائیں، ابھی میں شہید نہیں ہوا، ابھی مجھے شہید نہیں کیا گیا۔ اور کہا کہ زعفر تمہارا شکریہ، تم آئے، اب تم واپس لوٹ جاؤ۔ زعفر جن وہ ہیں جو حضرت راحیل کے بیٹے ہیں،
جن کو کنویں میں جن کو سردار بنایا تھا اور جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا. ظافر جن چشمدید گواہیں واقعہ کربلا کے.